صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ کے متعلق آپ پوچھتے رہتے ہیں، تو استخارہ کے بارے میں مختصر طور پہ یہ بات ذہن کے اندر رکھیے گا کہ استخارہ خیر کو طلب کرنا یہ اللہ رب العزت سے ایک مشورہ ہے۔ ایک بندہ، مخلوق، مملوک، ایک غلام، ایک کمزور، شہزور اور قوتوں والے خالق و مالک سے ایک مشورہ کرتا ہے، خیر کو طلب کرتا ہے، تو یہ استخارہ ایک مسنون عمل ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پیارے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارہ کی دعا ایسے سکھلایا کرتے تھے جیسے قرآن کریم کی آیت مبارکہ سکھاتے، یعنی اتنے اہتمام سے استخارہ کی دعا سکھلایا کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آج کے دور کے اندر جو استخارہ کرنے والے لوگ ہیں کہ ہم سے استخارہ کروا لیا جائے یا ہم سے استخارہ کروا لیں، تو یہ کوئی شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر استخارہ کسی اور سے کروانا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو استخارہ کر کے دیتے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استخارہ کرواتے۔ لہٰذا یہ جو اشتہار لگے ہوتے ہیں استخارہ کروائیں اور پھر وہ فیسیں بھی لیتے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ استخارہ خود کرنا چاہیے، اور ایک بالکل آسان طریقہ ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ رات کو ہی کرنا چاہیے، رات کو کرنا ضروری نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کرنے کے بعد سو جانا چاہیے، کوئی سونا ضروری نہیں ہے۔ استخارہ یہ ہے کہ 2 رکعت نوافل جو ہے وہ استخارہ کی نیت سے ادا کیے جائیں۔ اس کے بعد احادیث مبارکہ میں ایک دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، بہرحال ایک طویل دعا ہے جو مانگی جاتی ہے۔ اس کے اندر پھر ایسے الفاظ بھی ہیں کہ جو معاملہ کرنا ہے، نکاح کرنا ہے، کوئی شادی کرنی ہے کہیں پہ، یا دکانداری تجارت کرنی ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، کہیں سفر کرنا ہے، کوئی معاملہ کرنا ہے، یعنی کوئی بھی کوئی کام کرنا اور عمل کرنا ہے، اس سے پہلے وہ دعا پڑھی جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے، اللہ رب العزت کے حضور جو ہے وہ گڑ گڑایا جائے، دعا مانگی جائے۔ مختصر طور پہ بھی مانگی جا سکتی ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات میں اللہم اغفر لی واختر لی، یہ دعا مانگی جا سکتی ہے اللہ رب العزت سے کہ میرے لیے خیر کے معاملے جو ہے وہ پیدا فرما دیے جائیں، آسانی اور رحمت کے معاملے پیدا فرما دیے جائیں۔ ویسے بھی رجوع اللہ کرنا چاہیے۔ تو یہ استخارہ جو ہے ایک بہترین طریقہ ہے۔ اس کے بعد خواب کا آنا ضروری نہیں ہے، اس میں یہی ہے کہ جو بہتر ہوگا حق میں وہ اللہ رب العزت فرما دیں کہ میرے بندے کے حق کے اندر یہ چیز بہتر ہے۔ بندہ تو نہیں جانتا کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے۔ بسا اوقات ایک چیز کو وہ اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، انجام کے اعتبار سے بری ہوتی ہے۔ بسا اوقات کسی کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے، انجام کے اعتبار سے وہ بہتر ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ بندہ استخارہ کرتا ہے، اس طرح کو کوئی معاملہ کرتا ہے، یہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ معاملہ کر دیتے ہیں، لیکن وہ اپنی نظر میں اس کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہوتا، حالانکہ اس بندے کی سمجھ اور علم کمزور ہے، اور اللہ رب العزت اس کا علم تو لامحدود اور انتہائی وسیع ہے۔ تو اللہ رب العزت بندے کے ساتھ خیر والا معاملہ ہی کرتے ہیں انجام کے اعتبار سے۔ تو یہ استخارہ کرنا چاہیے، اللہ سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اللہ بندے کے حق میں خیر نہیں کرتے ہیں، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو جو ہے وہ کوئی چیز، والدین اپنے بچے کو کسی چیز سے منع کرتے ہیں، بچہ اس کو طلب کر رہا ہوتا ہے اور ماں باپ جو ہے وہ اس کو دے نہیں رہے ہوتے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ بچے کے حق میں مضر ہے یا فی الوقت مضر ہے۔ میری بیٹی کو یہ کام ہو گیا، جینڈس کا مسئلہ جو انہوں نے کہا کہ شدید ہے، اس کو کوئی چیز نہیں دینی ہے، تاکہ پراٹھا، گھر کا سالن، ایسی کوئی چیز بھی نہیں سے کھلانی، نہ بازار کی نہ بیکری کی۔ اب وہ چیزیں طلب کر رہی ہے اور دوائی لیتے ہوئے اس کو مشکل ہو رہی کہ یہ نہیں کھانی، یہ نہیں لینی، یہ نہ دے مجھے۔ تو ہے کہ اب بچہ اس کو اپنے حق میں برا سمجھ رہا ہے، لیکن والدین جو سمجھ والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بچے کے حق میں وہ چیزیں بری ہیں، یہ بہتر ہے۔ یہی معاملہ بندے کا کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں، اور بندہ جو ہے وہ ظاہری طور پہ اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ تو استخارہ کر کے وہ عمل کر لینا چاہیے۔ بعض نے کہا ہے کہ جس طرح رجحان ہو جائے وہ کر لیا جائے۔ یہ ہے کہ جس کام کو کرنا ہے وہ جائز ہے، شرعی اصولوں کے مطابق ہے، تو اس کام کو کر لیا جائے، اللہ رب العزت اس میں خیریں اور برکتیں عطا فرما دیں گے۔
تو بہرحال استخارہ کرنا چاہیے ہر عمل سے پہلے. کوئی مکان بنانا ہے، پلاٹ خریدنا ہے، تجارت کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، شادی یا نکاح کرنی ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ان سارے معاملات کے اندر برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ محبتوں سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.